اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم تکبیر تشریق کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، 9 ذو الحجہ شریف کی نماز فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ شریف کی نماز عصر تک جو نماز جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے گی، اس میں ایک مرتبہ یہ تکبیر بآواز بلند امام صاحب کے لیے پڑھنا بھی واجب ہے اور مقتدی حضرات کے لیے پڑھنا بھی واجب ہے۔ جماعت مستحبہ یعنی اس نماز کو کہتے ہیں جس کے اندر امام صاحب مقرر ہے، یعنی جس مسجد میں امام صاحب مقرر ہے، ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ جب ہم نے جماعت سے نماز پڑھی تو ایک مرتبہ مقتدی کے لیے بھی بآواز بلند تکبیر کا پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح امام صاحب پر بھی ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے۔ 3 بار پڑھنا سنت ہے، مستحب عمل ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اچھا، جس کی جماعت نکل جائے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ تو لہذا اس میں علماء کے مابین اختلاف ہے، یعنی آسان لفظوں میں جس کی جماعت نکل گئی تو وہ اپنی نماز الگ سے ادا کر رہا ہے۔ ان 5 دنوں میں 9 ذو الحجہ سے لے کر 13 ذو الحجہ شریف کے دنوں میں، ان 5 دنوں میں اپنی نماز الگ سے بندہ ادا کر رہا ہے، تو اس پر شرعی اعتبار سے فقہا نے بیان فرمایا واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ اگر پڑھ لے تو افضل عمل ہے۔ اسی طرح گھروں کے اندر خواتین اپنی نماز ادا کر رہی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی واجب نہیں ہے، لیکن پڑھ لیں تو افضل ہے۔ اسی طرح عید کی نماز ادا کرتے تو عید کی نماز میں بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ اسی طرح علماء اسلام ارشاد فرماتے جو نمازیں ان دنوں میں قضا کر لی تو ان قضا کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس پر بھی واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں پڑھتے تو شرعی اعتبار سے گناہگار نہیں ہیں۔ دوسری دنوں کی نمازیں ان دنوں میں آپ قضا کی ادائیگی کر رہے ہیں تو لہٰذا اس میں بھی واجب نہیں ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو شرعی اعتبار سے گناہگار نہیں ہوں گے۔ آسان لفظوں میں دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں، 9 ذو الحجہ شریف کی نماز فجر سے لے کر 13 ذو الحجہ شریف کی نماز عصر تک یہ تکبیر پڑھی جائے گی۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوں، اسے یاد کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ در حقیقت ہوا یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی نے جنتی جو میڑا جبریل امین کے ذریعے بھیجا تھا، جبریل جب لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربی ادا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ چھری تو آپ نے چلا دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، چھری نے اپنا کام نہیں کرنا تھا۔ جبریل امین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لیے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس طرح کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جبریل امین نے تو اتنا کہا تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر روکنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ امتحان کی گھڑیاں ختم ہو گئی۔ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فرزند بھی سمجھ گئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے امتحان کی گھڑیاں ختم ہو گئی، اور ہم اس میں ثابت قدم رہے، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا معنی یہ جبریل امین نے جب کہا اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اسی طرح فرزند یعنی اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے۔ اب ان تینوں نفوس قدسیہ کے یہ مقدس الفاظ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اب قیامت تک کے لیے حکم جاری کر دیا گیا کہ قیامت تک جو نماز ان دنوں میں یعنی 9 ذو الحجہ شریف سے لے کر 13 تک جماعت مستحبہ یعنی با جماعت جسے ہم نماز ادا کریں گے، تو اس میں ایک مرتبہ بلند آواز سے اس تکبیر کا پڑھنا امام پر بھی واجب ہے اور مقتدی حضرات پر بھی واجب ہے۔ 3 بار پڑھنا افضل ہے، 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ تو ان نفوس قدسیہ نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، ہم ان کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہے کہ جو بھی ہم
ادا کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ہستی نے ادا کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے۔ صفا و مروہ پہ دوڑتے ہیں، کون دوڑی تھی؟ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو لہٰذا ہم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کسی نیک بندے نے، کسی نیک بندی نے وہ عمل کیا ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس عمل کو بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت اللہ کے اس نیک بندے یا نیک بندی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔